سیدہ سکینہ دربار میں اس طرح کھڑی تھی کہ اگر آپ ایک پاؤں زمین پر رکھتی تو دوسرا پاؤں اوپر ہوتا، اگر دوسرا پاؤں زمین پر ہوتا تو پہلا اوپر ہوتا۔ یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو، دونوں پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتی؟ تو سیدہ سکینہ نے بتایا کہ مجھے رسی سے اس قدر زور سے جکڑا گیا ہے کہ میں دونوں پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتی۔ پھر یزید نے کہا کہ وہ رسیاں کھول دو، اور ان کی رسیاں کھول دی گئیں۔ سکینہ سے کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تم سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، تم اپنے بابا سے ملنا چاہو گی؟ اتنا کہہ کر اس یزید لاندھی نے اس دشت میں سے کپڑا اٹھایا اور بی بی سکینہ حسین کا سر مبارک دیکھ کر رونے لگی اور روتے روتے آپ کی طرف دوڑنے لگی۔ تو یزید نے بولا کہ نہیں، ایسے نہیں، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا۔ اپنے بابا کو بلاؤ کہ تم سے ملے، وہ خود تمہارے پاس آئیں گے۔ بی بی سکینہ نے روتے روتے پکارا، بابا میری محبت کا امتحان ہے، آپ خود میرے پاس آئیں۔ بی بی سکینہ کا اتنا کہنا تھا کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ واللہ سبحان اللہ۔ آپ اپنے بابا کے رخسار پر رخسار رکھ کر رونے لگی۔ یزید اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان میں جب پرندے اڑتے آتے جاتے تو سیدہ سکینہ نے شہزادہ سجاد سے پوچھا، بھائی یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ شہزادہ سجاد نے کہا، میری بہن یہ اپنے گھر آتے جاتے ہیں۔ بی بی سکینہ نے پوچھا کہ بھائی ہم اپنے وطن کب واپس جائیں گے؟ حضرت سجاد کچھ جواب نہ دے سکے۔ امام حسین کو بی بی یاد کر کے رونے لگی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی اور خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ آپ نے اپنے بابا سے کہا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے اور مجھے تمانچے مارے۔ بابا اب آپ مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ مولا حسین نے ہاتھ پھیلا کر فرمایا، آ جاؤ میری سکینہ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی، سیدہ سکینہ نے اہل حرم سے کہا کہ مجھے بابا لینے آ گئے ہیں۔ یہ سن کر سب اہل حرم رونے لگے۔ زندان میں قہر برپا ہو گیا۔ زندان میں اہل حرم کے رونے کی آوازیں اس قدر بلند ہو گئی کہ یزید لعنتی سو رہا تھا۔ رونے کی آوازیں سن کر سپاہیوں سے پوچھنے لگا، یہ آواز کس کی ہے؟ سپاہیوں نے کہا، اہل حرم لگتا ہے حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے کہا، ان کو حسین کا سر دے دو تاکہ وہ رونے نہ پائیں اور مجھے سکون سے سونے دیں۔ امام حسین کا سر اہل حرم کو دے دیا گیا۔ اہل حرم امام حسین کا سر مبارک لے کر رونے لگے۔ جب بے ہوش سکینہ کو ہلا کر اس کے بابا کا سر مبارک دکھایا گیا تو بی بی سکینہ اپنے باپ کا سر گود میں رکھ کر رونے لگی اور اتنا روئی کہ رو رو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اللہ اور اس کے رسول اور اہل